اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرو۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بے شک جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور تمام برائیوں سے بھی بچتا ہوا نظر آتا ہے، چہرے پہ اس کے نور آتا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، لندن کے ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک MD ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آف میڈیسن کے پاس ایک مسلمان اپنا علاج کرانے کے لیے، اپنے دل کی پریشانی بتانے کے لیے پہنچتا ہے۔ جیسے ہی لندن کے ڈاکٹر نے اسے دیکھا، قلم اٹھایا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے میں آپ کا پرچے پر نام درج کر لوں، اس کے بعد میں آپ کی نبض دیکھوں گا۔ اس نے کہا میرا نام عبداللہ۔ کہا مسلمان ہو؟ کہا ہاں ہوں تو مسلمان۔ کہا مسلمان ہو اور دل کے بیمار ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو مذہب سے کیا لینا دینا، آپ کو تو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب کا ماننے والا دل کا بیمار ہو، یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا دل کا بیمار ہو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب تم نے تو یہ ہوا میں تیر چلا دیا۔ تو اس نے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے تمہیں نماز جیسا معراج کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اگر بندہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لے اور نماز کی پابندی کر لے تو وہ بندہ کبھی دل کا بیمار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا حالانکہ تو وہ تو مکمل نماز ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ تمہارے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے کہ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلہ رو رکھے اور نہ انگلیوں کو ایک دم کشادہ کرے، نہ ایک دم بالکل بند کر لے، بلکہ اس کو اس طریقے سے رکھنا چاہیے، اور وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی قبلہ رو کر لے، انگوٹھوں کے کنارے کانوں کی لو سے ٹچ کر دے، کانوں کے کنارے سے ٹچ کر دے، اور اس کی ہتھیلی قبلہ رو ہونا چاہیے، نہ تو ایک دم انگلیوں کو کشادہ کرے نہ ایک دم بند کر لے، بلکہ درمیانی طریقے پر رکھے۔ کہا اللہ اکبر کہتا ہوا وہ جب ناف کے صحیح نیچے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو کہا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ بندہ کبھی دل کا بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب بندہ کانوں کی لو تک ہاتھ لے جاتا ہے جو تمہارے نبی نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تو اس کے سینے کی نسیں ہلتی ہیں، اور جب نسیں ہلتی ہیں تو خون کی روانگی صحیح ہو جاتی ہے، نہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور جب بلڈ پریشر لو اور ہائی نہ ہو، اپنے معمول پر چلتا رہے تو وہ بندہ کبھی دل کا بیمار نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں آج تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بندہ مومن خلوص للہیت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جو نبی نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ بندہ دل کا بیمار نہیں ہوتا، کبھی دل کا بیمار نہیں ہو سکتا، یہ بیماریوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے، صحت یاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج سے یہ عزم مصمم کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، بالکل پختہ ارادہ کر لو کہ نماز کی پابندی کریں گے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم نماز پڑھیں گے، چاہے ہم فیکٹری میں ہوں، چاہے ہم شاپ پر ہوں، چاہے ہم جنگل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر جگہ جب جب نماز کا وقت ہوگا فوراً ہم نماز ادا کریں گے۔